بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک اہم مقصد تحفظ توحید و شریعت کے عنوان سے یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ عنایت فرمایا ہے، اس کلمے میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی لڑائی نہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. کتنی جماعتیں، فرقے، پارٹیاں کیوں نہ ہو، سب کا کلمہ یہی ہے. بریلی شریف والے بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، دیوبندی علماء اکابر بھی یہی پڑھتے ہیں، تبلیغی حضرات بھی یہی پڑھتے ہیں، اہل عرب بھی یہی پڑھتے ہیں اور عجم بھی یہی پڑھتے ہیں. کوئی اس میں جھگڑا نہیں، اور یہی چیز ہے جنت کی کنجی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے یہی فرمایا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور ہو جائے گا۔ کلمے میں، الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جھنڈے والوں کی مسجد کی محراب کے اوپر بھی یہی کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے، اور جہاں دعوت و تبلیغ کا فریضہ جن مسجدوں میں انجام دیا جاتا ہے وہاں بھی یہی کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ اتنا طاقتور اور اتنا پر اثر اور اتنا معنی خیز کلمہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے کوئی مخصوص کلمہ دے دے، میں کلیم اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ، پوری بنی اسرائیل اور پوری قوم اور پوری میری امت اس کلمے کو پڑھتی ہے، یہ کوئی میرے لیے خاص بات تو نہیں ہوئی۔ شادی میں ایک تو ہوتا ہے دلہا اور ایک آنے والے باراتی ہوتے ہیں، سب کے لیے ایک کھانا ہو جائے تو دلہا کی کیا خصوصیت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس کلمے کو معمولی نہ سمجھو، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے خزانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے طیبہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، میری عزت و جلالت کی قسم کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ پورے نبیوں نے، پورے رسولوں نے اسی کلمہ طیبہ کی دعوت دی ہے۔ آدم علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا، دوسرا جملہ بدل جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو یہی کلمہ دیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہر نبی اور ہر رسول نے اسی کلمے کی دعوت دی ہے۔ پڑھتے تو سب ہیں اس کلمے کو، لیکن معنی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس کے علاوہ ورد کیے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، اور مٹی کے گڈوں کا طواف بھی ہو رہا ہے، چادریں اڑائی جا رہی ہیں، سجدے پٹک پٹک کر، پیشانی کو پٹک پٹک کر سجدے کیے جا رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں، سماجتیں ہو رہی ہیں، بھیک مانگی جا رہی ہے، اولاد کی، نفع کی، نقصان کی، دشمنوں سے بچنے کی، کارخانے کی ترقی کی، شادی کی، بیاہ کی، سب کچھ مانگا جا رہا ہے۔ یہ بریلی بعد میں بنا، یہ دیوبند بعد میں بنا، یہ محدثین بعد میں آئے، یہ مفسرین بعد میں آئے، یہ علماء بعد میں آئے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے توحید کے علم کو بلند کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک نے جب روح کو داخل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آپ
کہ جسم میں جب روح آ گئی تو سب سے پہلے جو نگاہ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، عرش پر یہی لکھا ہوا تھا کہ آدم میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی تیرے سوال کو پورا کرنے والا نہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، زندگی اور موت کا مالک نہیں، صحت و بیماری کا مالک نہیں. اور دنیا میں بھیجا، یہی کلمہ دے کر بھیجا کہ جاؤ اپنے قیامت تک کے آنے والے بچوں کے کان میں یہی کلمہ ڈال دو کہ میرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. شریعت مطہرہ کی بھی یہی تعلیم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو کیا کہتے ہیں کان میں؟ یا غوث پاک، یا خواجہ اجمیری کا نعرہ، یا بندے نواز کا نعرہ، یا اما جان بابا جان کا نام، یا طاہر کنجری کا نام، یا پیر و مرشد کا نام، درگاہوں کا نام. پوچھو ان قبروں کی پوجا کرنے والوں سے، قبروں کی خاک چاٹنے والوں سے، جھنڈے بلند کرنے والوں سے کہ لاؤ تمہاری لال کتاب سے کوئی ایسا مسئلہ کہ تمہاری بیویاں ہوش سے بچے کو جنم دے تو بجائے اللہ اکبر کہنے کے غوث اعظم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پیران پیر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بندے نواز کا نام کیوں نہیں لیتے؟ خواجہ اجمیری کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ یہ بریلی شریف بات بنا ہے، اس لیے احمد رضا بعد میں آئے ہیں، فتاوی رضویہ بعد میں آئے ہیں، مسائل احمد رضا یہ بعد میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے آئے، نوح علیہ السلام پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے. اور ان کی تعلیم یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی وہ چیز جو اس کے کانوں کے اندر پڑے توحید کا نغمہ ہو، اللہ کی کبریائی کا نغمہ ہو، اس کی بڑائی کا نغمہ ہو، تاکہ یہ بچہ آگے جا کر کسی اور کو بڑا نہ سمجھے، نہ روپیے کو، نہ پیسے کو، نہ دولت کو، نہ حکومت کو، نہ سلطنت کو، نہ امیر کو، نہ بادشاہ کو، نہ پیر کو، نہ مرشد کو، نہ ولی کو، نہ نبی کو. نبی بھی پیدا ہوئے یہی توحید کا نغمہ ان کے کانوں کے اندر ڈالا گیا. صحابہ پیدا ہوئے، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، مجاہدین پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، بریلی پیدا ہوا، بدعتی پیدا ہوا، دیوبندی پیدا ہوا، تبلیغی پیدا ہوا. یہی تعلیم دی گئی. مسجدوں کے اندر کون سا نغمہ گونجتا ہے؟ غوث پاک اکبر، خواجہ اجمیری اکبر. اگر یہ دینے والے ہیں بدل دے اپنی اذان کو. کیوں حدیث کی اذان کو چراتا ہے؟ جب تو کہتا ہے اولاد یہ دیں گے، نفع نقصان کے یہ مالک، صحت و بیماری کے یہ مالک، زندگی اور موت کے یہ مالک، تو مسجدیں کو میناروں سے گونجنے والی جو اذان ہے اس کو بھی بدل دینا چاہیے. یہ کیا ہے؟ کوئی فرق ہے دیوبندی بریلوی میں، تبلیغی بدعتی میں؟ سب یہی تو دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. پیدا ہوا دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں، یہی توحید کا نغمہ کانوں میں ڈالا گیا، یہی نہ اذان ڈالی گئی، یہی نہ اقامت ڈالی گئی. اور ہری مسجد ہو، اودھی مسجد ہو، لال مسجد ہو، کالی مسجد ہو، اذان تو یہی ہوتی ہے. ایکسٹرا فٹنگ ڈال لی جائے اور چیز ہے کہ کچھ مسجدوں کے اندر اذان سے پہلے درود پاک ہے، اقامت کے اندر قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑنے کی مجال نہیں ہوتی ہے، جب تک ان کو اللہ لنگڑا بنا دیتا ہے کہ دنیا میں بھی لنگڑے رہو، قیامت میں بھی لنگڑے ہوتے ہوگے. سمجھ گئے؟ حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے علم کی باتیں کرنا علماء کا کام ہے. ہم تو ایک معمولی آدمی ہیں،
اور یہاں کوئی بڑے بڑے دانشور علماء فقہا ائمہ اور اکابر اولیاء اللہ کا طبقہ نہیں. آپ اور ہم ایک چھوٹے امتی ہیں، اکابرین کے اور بزرگان دین کے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، بدعتی کو ہر جگہ ذلت ہے، رسوائی ہے اور روسیائی ہے. دنیا میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، موت کے وقت، زندگی میں، قبر میں، حشر میں، فلسرات میں اور جہنم میں، یہاں سے وہاں تک ٹھکار ہی ٹھکار. یہ جلسے جو منعقد کیے جا رہے ہیں میرے بھائی، اس لیے میں نہیں منعقد کیے جا رہے ہیں کہ کسی بدعتی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی قبر پرست کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے. اس لیے کہ انہیں سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہے. اللہ کے بندے موت سے پہلے ایک مرتبہ توحید کا سبق سن کر تو دیکھ لے، آزما کر تو دیکھ لے، قبر پرستی سے ایک مرتبہ توبہ کر تو دیکھ لے، خواجہ اجمیری کے راستے پر آ کر تو دیکھ لے، پیران پیر کے راستے پر آ کر تو دیکھ لے. اب تک تو دامن تھامنے کی بات کرتا رہا، جھنڈے بلند کرنے کی بات کرتا رہا، 11ویں 12ویں کی بات کرتا رہا. ایک مرتبہ کچھ لمحوں کے لیے خواجہ اجمیری کے راستے پر چل کر تو دیکھ لے، پیران پیر کے راستے پر چل کر تو دیکھ لے. موٹی سی بات ہے، نمازوں کی جو صف ہے، نمازیوں کی، مصلیوں کی، سیدھی ہونی چاہیے یا ٹیڑھی ہونی چاہیے؟ پہلے بھی سیدھی ہونی چاہیے. یہ بریلوی دیوبندی کا اختلاف، موٹی موٹی بات کہہ رہا، سیدھی ہونی چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اقامت ہوا کرتی تھی. موٹی بات ہے، جب صفوں کو درست کیا کرتے تھے تو بٹھا کر درست کیا کرتے تھے یا کھڑا کر درست کیا کرتے تھے؟ کھڑا کر درست کیا کرتے تھے. پھر کوئی قبر کی خاک چاٹنے والا اور جھنڈا بلند کرنے والا اور کوئی ذلیل و قار بدعتی کو، آپ چاہے میکینک ہو، لیپ کا کام کرنے والے ہو، کپڑے کے کاروباری ہو، پنڈو اور پیاز کا بیوپار کرنے والے کیوں نہ ہو، سینہ ٹھوک کر اس سے کہیے کہ اگر تیری موت تک کوئی ایسی بات لا کر مجھے بتا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد قساوتی صلاحت بٹھا بھی دیتے تھے. اللہ کی قسم قیامت تک وہ دلیل نہیں لائے گا. شریعت تیرے اور میرے کسی سجادہ نشین اور کسی مجاور، کسی ولی، کسی پیر و بزرگ کے باپ کے قانون کا نام نہیں. شریعت اللہ کے قانون کا نام ہے، شریعت کتاب اللہ کا نام ہے. اگر صحیح معنوں میں تو شریعت اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سمجھتا ہے تو اس سے کہیے کہ ایسی دلیل لائیں کہ صفوں کو درست کر دیا ہو آپ نے اور پھر بٹھا دیا، یا نہیں تو اقامت دینے کے بعد صفوں کو درست کیا. یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں. فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بات لکھی ہے اس لیے لکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے فوراً بعد آپ کی زندگی کے اکثر معمول یہ تھا کہ نماز کو شروع کر دیتے تھے. لہذا یہ معلوم ہوا کہ صفوں کو پہلے آپ درست فرما دیا کرتے تھے. آپ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. کم وقت کہیں کہ یہ کہتے ہیں تبلیغی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ بدعتی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو خنزیر اور سور کے پاخانے سے بدتر ہے، پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہے. کفر و شرک کے بعد کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بدعت سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. اتنا گندا ہے بدعتی. یہ کوئی ڈائلاگ کی بات ہے اور یہ کوئی شعلہ بیانی کی بات؟ یہ ڈائلاگ شعلہ بیانی کی بات نہیں ہے. بدعتی جب کوئی نیا کام
دین کے اندر شریعت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے. میں نے کیوں کہا کہ سور کے پاخانے سے بدتر ہے, کتے سے بدتر ہے, پاخانے کے کیڑے سے بدتر. اس لیے کہ خنزیر کا پاخانہ ہو, کتا ہو یا پاخانے کا کیڑا ہو, قیامت کے دن ان کو سوال نہیں ہے, قیامت کے دن ان کو رسوائی نہیں ہے, قیامت کے دن ان کے لیے پوچھ تاچھ نہیں ہے. لیکن بدعتی کے لیے روح کی آئی ہے, جائیں گے آب کوثر لینے کے لیے, کہہ دیا جائے گا سحقا لکم سحقا لکم لمن بدل دینی بعدی, کہ تمہارے لیے دوری ہو کہ تم نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. میں نے اذان کو اللہ اکبر سے شروع کرایا, لا الہ الا اللہ پر ختم کرایا, لیکن تم نے اذان کو شروع کرایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے شروع کرایا. تم نے دین کا حلیہ بدل لیا. میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے, تجربہ بات جب آپ زندہ تھے تو آپ کی موجودگی میں صحابہ مرے نہیں مرے؟ بھئی کوئی صحابی مرا نہیں مرا؟ بدر میں شہید ہوئے, احد میں شہید ہوئے, تبوک میں شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے زیادہ ہمدرد تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, صحابہ کے ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے ہمدرد نہیں جتنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ہمدرد ہے. تو رات میں تہجد پڑھے اور سجدے میں جا کر دعا کرے, یہی دعا کرے گا مولا میری بیٹی کی شادی کے مسئلے کو حل کر دے, میرے بچے کو نوکری دلا دے, ایگزام پاس کرا دے, مقدمہ جتا دے, دولت دے دے, بنگلہ دے دے, زمین دے دے, پراپرٹی دے دے, اور بہت زیادہ کرے گا دعا, اتنا کرے گا مرے ہوئے باپ کو ذرا جنت کی ہوا بھی کھلا دے, مری ہوئی اماں کی قبر کو کشادہ کر. بہت بڑا احسان ہے. لیکن میری اور تیری اماں, کائنات کے مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, آپ کی زبان مبارک سے چونکہ سکرات کی عالم تھا, سختی تھی, اور وہ بھی یہ سختی کیوں سختی؟ اس لیے کہ ملک الموت آئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح مبارک کو اس طریقے سے نکالو جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکلا کرتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت, کیا میرے چلے جانے کے بعد قیامت تک آنے والی امت کی روحوں کو بھی تم اسی طریقے سے نکالو گے؟ ملک الموت نے کہا نہیں باری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے یہ خاص ہے, ہم دوسروں کو بڑی شدت سے تکلیف کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ, آل اولاد نثار ہو, قربان ہو. آپ نے فرمایا اے اللہ, قیامت تک آنے والے کلمہ طیبہ پڑھنے والے جتنے مسلمان ہیں اور ان کو جان کنی کے عالم میں جو تکلیف ہوتی ہے, سکرات کے وقت جو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, باری تعالیٰ ان میں کا اکثر حصہ مجھے دے دے, محمد پہلے اور میری امت پریشان نہ ہو. اتنے شفیق, اتنے مہربان, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اتنے شفقت, اتنی مہربانی کرنے والے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو لاڑ آ گیا, پیار آ گیا, اور رحم کے جملے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. لعلک باقی نفسک علی آثارہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے آپ ان لوگوں کے پیچھے, ان لم یؤمنوا, اگر یہ لوگ صاحب ایمان نہ بنے. بیت المقدس میں یاد کیا, راتوں کی تنہائی میں یاد کیا,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو جملے نکل رہے تھے، مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں اپنے کان کو قریب لے کر جو گیا تو آپ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. مولا اس امت کا سرپرست جا رہا ہے، امت یتیم ہو رہی ہے، مولا اس امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا. اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا، اتنی شفقت کرنے والا اور اتنی مہربانی کرنے والا، وہ اپنے سامنے جانے والے مردوں کی مغفرت کی فکر نہیں کرے گا. جو صحابہ کرام کا انتقال ہو گیا ان کی فکر آپ نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حیات طیبہ میں جن صحابہ کرام کا انتقال ہو گیا، کن کن صحابہ کرام کی زیارت کی آپ نے تیسرے دن، کن کن مزاروں کو آپ نے سندل لیپا، بوندی لے کر گئے فاتحہ دلانے، کتنوں کا 10واں کیا، کتنوں کا 20واں کیا، کتنوں کا چہلم کیا، کتنوں کی برسی بنائی. مجھے بتاؤ، نبی شریعت بتانے والا، قانون بتانے والا، اللہ کی امانت کو اللہ کی مخلوق سے سپرد کرنے والا، کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا؟ چہلم، زیارت، فاتحہ، 10واں 20واں، یا یہ کہ یہ طے کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے محبت نہیں تھی. کون سی بات صحیح؟ محبت تھی اور پھر اس کے باوجود آپ نے زیارت نہیں کی، 10واں نہیں کیا، 20واں نہیں کیا، چہلم نہیں کیا، برسی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. قرآن شریف میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر برسی کا حکم دیا گیا ہو، چہلم کا حکم دیا گیا ہو. اب اگر کوئی بریلوی، کوئی بدعتی، کوئی رضاخانی، کوئی قبروں کا پجاری، کوئی جھنڈوں اور علموں کا پجاری یہ کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے کہ محمد تمہیں اپنے صحابہ کی مغفرت کا سامان معلوم نہیں، آؤ ہم خبر پرستوں سے پوچھو کہ ہم اپنے ماں باپ کا چہلم کیسے کیا کرتے ہیں. تمہیں کیا دین معلوم تھا، تمہیں کیا شریعت معلوم تھی؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو بدعتی، بریلوی، رضاخانی اللہ کے نبی کو گالی دے وہ بہتر ہے یا کتا اور سور بہتر ہے؟ یہ گالی نہیں دیتا، کتا بھوکتا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، خنزیر گندگی کھا رہا، اپنا کام کر رہا، نبی کو گالی نہیں دے رہا. بدعتی گالی دیتا ہے کہ محمد تمہیں چہلم معلوم نہیں، 11ویں معلوم نہیں، 12ویں معلوم نہیں، برسی معلوم نہیں، جمعرات کی فاتحہ معلوم نہیں، آؤ ہم تمہیں دین بتاتے ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ حکم دوں اس حکم کو تم بندوں تک پہنچا دو. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار صحابہ تھے، 1 لاکھ کے کم و بیش صحابہ اکرام تھے. صحابہ تیرے اور میرے جیسے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، یا چاپلوس ہے، یا خوش آمدی ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی اپنے دل کے اندر ذرہ برابر شک کرے گا اور ان کے ایمان اور امانت داری کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شبہ کرے گا، اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل قد بلغت. اے صحابہ، کون تھے؟ آپ اور میں تھے، ایم ایل اے، ایم پی، وزراء، منسٹر، جھوٹی ہڈیاں چبانے والے، سود کھانے والے، رشوت کون تھے؟ صحابہ تھے.
جن کو اللہ تعالیٰ نے سند دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. یہ صحابہ تھے. ان کو پوچھا آپ نے الا هل قد بلغت، کہ صحابہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو شاہد بن جا کہ میں نے تیرے پیغام کو، تیرے دین کو، تیرے اسلام کو اور تیرے قرآن کے پاروں کو، سورتوں کو، آیتوں کو بلا کم و کاج، بغیر کمی بیشی کے ان صحابہ تک پہنچا. کیا چیزیں تھی؟ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا تھا، یا نبی سلام علیکہ. پوچھو صحابہ کرام سے، ابو بکر صدیق سے پوچھو، حضرت عمر فاروق سے پوچھو، حضرت عثمان سے پوچھو، 1,00,000 چلر صحابہ سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس قسم کی کوئی چیز کوئی دی ہو تو بتا دو. چہلم شریف ہے، 11ویں شریف ہے، 6ٹی شریف ہے، برسی شریف ہے، یہ شریف انہوں نے لگا دیا. یہ سب رذیل ہیں. جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو کہتا میں سچا ہوں. میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا گھنٹے چھوڑ کے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت دیوبندی طبقہ اور تبلیغی جماعت ہے. یہ اصل میں اہل منت والحماقت ہیں. یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ الزام ان کے اوپر نہ آئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک جو دین پہنچایا، ان رذیل چیزوں میں سے کوئی رذیل چیز نہیں تھی. 11ویں رذیل، 12ویں رذیل، 6ٹی رذیل، چہلم رذیل، زیارت رذیل، یہ رذیلوں کا مجموعہ نہیں دیا آپ نے. اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے دین کے پہنچانے میں کمی بیشی کریں گے، میری عزت و جلالت کی قسم آپ کے سر مبارک سے نبوت کے تاج کو اتار دیا جائے گا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی؟ سب چیزیں پہنچائی. اور پوری دنیا کے اندر یہ دیکھو، یہ وہ باتیں ہیں موٹی موٹی باتیں. کوئی آئے 11ویں شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، 18ویں شریف، یہ لوگ یہاں بھی جوتے کھاتے ہیں پیسہ خرچ کر کر، آخرت میں بھی جوتے کھائیں گے. اس لیے کہ یہ 11ویں اور جو 12ویں ہوتی ہے یہ صرف ہوتی ہے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہیں کی نہ ہوتی ہے. نہیں، خواجہ اجمیری کی بھی ہوتی ہے، بندے نواز کی بھی ہوتی ہے، انہیں کی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن پورے اولیاء اللہ جوتا لے کے دوڑیں گے. کم وقت ایک پیرانے پیر کی 11ویں 12ویں کی، ہم نے کیا کیا جو ہماری 13ویں 14ویں نہیں کی؟ یہاں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی پٹیں گے. ان کے لیے ذلت ہے، ان کے لیے رسوائی ہے. تو انہوں نے کیا قصور کیا، کیا گناہ کیا؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ گیتو دراز نے، فرید الدین گنچکر نے، امام ابو حنیفہ نے. آج دنیا کی تہائی آبادی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تقلید کر رہی ہے. حضرت کی بھی کوئی 11ویں کر دو، 14ویں کر دو، 18ویں کر دو، سب جوتا لے کے دوڑیں گے. ایک موٹی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دین دیا، قانون دیا. جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قانون پہنچایا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ قانون دیا. صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا. تبع تابعین کے دور میں سے ائمہ کا دور، اولیاء اعظام، ابدال و اقطاب کا دور شروع ہوتا ہے. اس پورے کلیکشن میں اللہ نے جبرائیل کو دینے میں کوئی کمی کی یا جبرائیل نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں کوئی کمی کی؟ بتلائیے کہ کسی چیز کو چھپا لیا ہو، نبی کو تو نہ دیا ہو اور اجمیر شریف کے سجادہ نشین کو دے دیا ہو، مرغ ملا کے مجاور کو دے دیا ہو، داڑھی مڑے سود خور حرام خور مجاور کو دے دیا ہو.
اما جان بابا جان کے وہ مجاور کو دے دیا ہو جو عورتوں کی باڑیوں کو کھول کر دم کیا کرتا ہے؟ بتلائیے آپ کس سے خطا ہوئی؟ کیا جبرائیل بھول گئے تھے، یا نبی بھول گئے تھے، یا صحابہ بھول گئے تھے، یا تابعین بھول گئے تھے؟ اس کے بعد حدیثوں کو مرتب کرنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے۔ دیکھو یہ سب بریلوی بننے اور دیوبندی بننے کی پہلے کی باتیں۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے احمد رضا خان کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے فارسی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ امام بخاری اسی وقت آ گئے۔ یہ کتاب کھولیے، یہ کتاب الایمان ہے، یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ باب ہے نا، یہ نماز کا باب ہے، یہ وضو کا باب ہے، یہ غسل کا باب ہے، یہ حج کا باب ہے، یہ روزے کا باب ہے۔ بتلائیے آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے کلام کے بعد، قرآن شریف کے بعد سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں 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 رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسے نسخے شفا کو مرتب کر کے دے دیا کہ جو بھی بیمار خلوص نیت سے پیے گا حیات جاویدانی اسے نصیب ہو جائے گی۔ یہ ایسی کتاب نہیں تھی کہ کمپیوٹر میں دیکھ کر لکھ لیا، کسی کو پوچھ کر لکھ لیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جاتے، آرام کرتے، خواب میں آتے، آقا فرماتے بخاری اسماعیل یہ حدیث صحیح ہے اور تو اس کو اپنی کتاب میں نقل کر۔ سب آقا کے اشارے سے آپ اپنی کتاب میں حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ نبی سے خیانت نہیں ہوئی، جبرائیل سے خیانت نہیں ہوئی، صحابہ سے خیانت نہیں ہوئی۔ اب آؤ محدثین کے پاس، محدثین نے خیانت کی بھائی امام بخاری پوری دنیا میں، مکے میں، مدینے میں، ریاض میں، جدہ میں، دارالعلوم میں، بریلی میں، پوری دنیا والے وہ کون سے مکتبے ذکر کے ہوں، امام بخاری کا حوالہ کیے بغیر ان کی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری کو سب مانتے ہیں، ان خبر کی خاص چاٹنے والوں سے پوچھو، طواف کرنے والوں سے پوچھو، پھول کی مالا ڈالنے والوں سے پوچھو، چادر چڑھانے والوں سے پوچھو، چہلم اور 11ویں 12ویں اور بے لامحدود رضیلوں کی دعوتوں کی ڈکار دینے والوں سے پوچھو کہ امام بخاری نے جس طریقے سے کلام پاک کے 30 پارے ہیں، امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کی 2 جلد بنائے ہیں، پہلی جلد 15 پاروں کی اور دوسری جلد 15 پاروں کی، کل 30 پارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کے طرز پر اپنی کتاب کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے پارے سے لے کر، پہلی روایت سے لے کر آخری روایت تک یہ بریلویوں سے پوچھو، رضا خانیوں سے پوچھو، بدعتیوں سے پوچھو، اور یہ فاتحہ دلانے والے چہلم کرنے والوں سے پوچھو کہ کہیں محدثین نے فاتحہ کا بھی باب باندھا ہے، 11ویں کا باب باندھا ہے، 12ویں کا باب باندھا ہے، اور اذان سے پہلے درود پڑھنے کا باب باندھا ہے، خبر کے پاس اذان دینے کے باب کو باندھا ہے، جمعرات کی فاتحہ کا باب باندھا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ شریعت ہوتی، صحابہ اگر بھول بھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کو بیان کیا تو سیاستہ کی روایتیں اور دیگر محدثین کی روایتوں میں سے ایک حدیث کی کتاب لاؤ جس کے اندر تمہارے چہلم کا تذکرہ ہو، جس میں چادر کا تذکرہ ہو، طواف کا تذکرہ ہو، پھول ڈالنے کا تذکرہ ہو، سجدہ کرنے کا تذکرہ ہو اور چہلم کا تذکرہ ہو، زیارت کا تذکرہ ہو، جمعرات کی فاتحہ کا تذکرہ ہو۔ جبرائیل کے حوالہ دینے میں ثبوت نہیں ملتا، نبی کی مکی زندگی میں ثبوت نہیں ملتا، نبی کی مدنی زندگی میں ثبوت نہیں ملتا۔ نبی نے جب یہ کہا الا هل قد بلغت تو وہاں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کی دور خلافت راشدہ میں ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام کی زندگی میں ثبوت نہیں ملتا، تابعین کی زندگی میں ثبوت نہیں ملتا، محدثین نے کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر یہ باب نہیں باندھا ہے۔
اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیشاب کھانے کو جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے ہے؟ محدثین نے امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک پورے محدثین نے بیت الخلاء کو جائے کون سا پیر رکھے، کون سا پیر بعد میں رکھے، اور جب وہ جس کو کہتے ہیں آپ بیٹھک اس پر پیر رکھیں کون سا پیر رکھیں، وہاں کیا اذکار کریں یا نہ کریں، ایک ایک باب باندھا ہے۔ بیوی کے پاس جائے تو کیا پڑھے، بیوی کے پاس جانے کے آداب کیا ہیں، محدثین اس کا باب باندھے، محدثین اس کو بیان کرے۔ اور جس فاتحہ اور درود کو لے کر لٹکتے ہو تم، جس چہلم اور 11ویں اور 12ویں کو لے کر تم لٹکتے ہو، جن گندے عقائد اور گندے خیالات کو لے کر امت کو تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، اور کہتے ہو سال میں ایک مرتبہ 11ویں 12ویں کر لو، زیارت کر لو، فاتحہ دلا لو، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ میری اور تیری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کہیں میرے دل میں یہ وسوسہ آ جاتا کہ آپ کی روح مبارک کہیں قبض نہ ہو گئی ہے، میں آپ کے پیر مبارک کو چھو کر دیکھتی۔ زندہ آدمی کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، مردہ آدمی کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے دل میں وسوسہ آتا اتنا لمبا سجدہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا میرے سردار دنیا سے رخصت نہ ہو گئے، پیر چھو کر دیکھتی۔ فرماتی کہ گرمی ہوتی مجھے تسلی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ سال میں ایک مرتبہ چہلم کر لیتے، 11ویں کر لیتے، 12ویں کر لیتے۔ آپ تو وہ ہے کہ آپ کے بارے میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ تو وہ ہیں شافی محشر ہیں، ساقی حوض کوثر ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ قیامت کے دن عظیم الشان ہم کا لوا اور جھنڈا آپ اٹھانے والے ہیں۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، کائنات کے سردار ہیں، سید الانس ہیں، سید الجن ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں پڑا کہ سال میں ایک مرتبہ 11ویں 12ویں کر لیں اور چھٹی ہو جائے؟ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھی آپ نے؟ اتنی لمبی رکعتیں کیوں قائم کیا آپ نے؟ لمبا سجدہ کیوں کیا؟ لمبا رکوع کیوں کیا؟ جو بات نبی کو معلوم نہ ہو، قبر کے مجاور، قبر کی خاک چاٹنے والے، پیشانی کو رگڑنے والے، عورتوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والے، گانجے چرس کے استعمال کرنے والے، فاتحہ، منت، سماجت، نذرانے کے نام پر مسلمانوں کی مال و دولت پر ڈاکہ ڈالنے والے، قوالی کے نام پر نوجوانوں کے دلوں میں عشق کی آگ اور محبت کی آگ کو بھڑکانے والے اور شباب کو جنون کے درجے تک پہنچانے والے، مجھے یہ بتا کسی محدث کو یہ بات کیوں یاد نہیں آئی کہ اس نے یہ بات قائم کیا ہو کہ یہ بات چہلم شریف کا باب ہے، یہ بات زیارت کا باب ہے۔ ہر چیز الٹی کھوپڑی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت کی خبر میں آتے ہیں۔ بدعتی جب بدعت کا توق گلے میں ڈالتا ہے اور سنت کی مالا کو نکالتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عقل کو قلب کر لیتے ہیں۔ اس میں اور اللہ کی قسم کوئی پاگل اور دیوانے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو چیز سمجھ میں آئی اس کو شریعت، اس کو محبت، اس کو عظمت، اس کو ولیوں کا نام، غوث پاک کا نام، خواجہ اجمیری کا نام، بزرگان دین کا نام، عظمت مصطفیٰ کا نام، عشق اولیاء کا نام دے رہا ہے۔ داڑھی رکھنے کی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اہمیت نہیں، پردے کی اہمیت نہیں۔ آؤ ان مزاروں کے پاس جب عرس کا میلہ لگتا ہے، قوالی کا فنکشن ہوتا ہے، کتنی عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، کتنے مرد نماز کو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہر بزرگ کی مزار کے پاس ایک مسجد بھی ہوتی ہے، ایک عدد مسجد بھی ہوتی ہے، رنگ و روغن کیے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے،
لیکن قبر مبارک پر چراغ بھی جلتا ہے، لائٹ بھی جلتا ہے، جھاڑو بھی دی جاتی ہے اور سب کچھ کیا خوشبو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا مزاروں کے پاس نہیں ملتا آپ کو۔ کوئی بھٹکا ہوا مسافر چلا جائے، لوگ ایسے گور گور کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ بے پردگی کیوں ہوتی ہے؟ یہ نمازوں کا چھوڑنا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں کو چھین لیا۔ عقل جب چھن گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ نے کہا دل اور دماغ تو ہے، بدعتی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ایکسرا نکالے اور الٹرا ساؤنڈ ہے کیا ہے نکالے تو کہے گا تیرے پاس ایک دل بھی ہے، دماغ بھی ہے۔ اللہ کہے گا یہ دل تو ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے گا تیری بینائی اچھی ہے، چشمے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی تجھے طاقت نہیں ہے۔ اور جائے کانوں کے ماہر ڈاکٹر کے پاس، کہے کہ میرے کانوں کا میل صاف کر دو، مجھے کانوں کو اچھا کر دو، کہے گا کہ بھی تیرے کان اونکے ہیں، اچھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کا دل ہو سمجھتا نہ ہو، جس کی آنکھ ہو دیکھتا نہ ہو، کمبخت دیکھتا نہیں کہ دادا کے پہاڑ کے پاس جو فوارہ نکلتا ہے، پانی گرتا ہے، زنجیر پکڑ کر تیری اماں، تیری بیٹی، تیری بہن غیر محرموں کے ساتھ ننگے بدن کے ساتھ کھینچ کرتی ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ حجر اسود جس کو چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ غیر محرم عورت غیر محرم مرد ہو تو عورت کے لیے جائز ہے دور سے چھوئے لیکن مرد کے ٹکر نہ لگے۔ حج کے موقع پر پردے کا حکم دیا گیا، حج کے موقع پر عورتوں کو مردوں سے نہ لگنے کا حکم دیا گیا۔ تیرے عرس کو کہاں سے اجازت مل گئی؟ تیرے آبشار کے پاس کہاں سے اجازت مل گئی کہ ننگے بدلوں سے تیری مائیں اور بہنیں، یہ لچے لوفر اور یہ نوجوانوں کے جسموں کے ساتھ ٹکر لگائے؟ اب یہ زنجیر پکڑے، وہ بھی پکڑا ہوا، یہ بھی پکڑی ہوئی، دونوں ٹکر کھا رہے ہیں صاحب۔ یہ کون سی بزرگی کی عقیدت ہے؟ یہ کس ولی کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی بنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی فیوز یزدانی کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا جب دل ہو نہ سمجھتا ہو، کان سے نہ سنتا ہو، کان ہے دو لیکن ایک ہی کان استعمال ہوتا ہے بریلی شریف کا، یہ ون وے ٹریفک ہے۔ مجاوروں کے نعرے، مجاوروں کی دعوتیں، تیر و منشد کے باتیں صرف یہی سنائی دیتی ہیں۔ یہاں دعوت و تبلیغ کے پکار یا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت پوری دنیا میں، اہل عرب مصر کی جماعت آئی تھی اور انہوں نے تقریر یہ کی دین تو نکلا مکے سے اور دین پنپا مدینہ منورہ میں، لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس دین کی صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار کے قریب مرکز سے کرا۔ اہل عرب کو اقرار ہے، وہ کان تجھے سنائی نہیں دیتا، کہتا نہ جا وہ حاوی ہو جائے گا، مت جا نذرانے بند ہو جائیں گے، مت جا چہلم بند ہو جائے گا، مت جا 11ویں 12ویں بند ہو جائے گی، مت جا یہ بریانیوں کے دیر ختم ہو جائیں گے۔ اس میں جھولا اپنا، وقت اپنا، ٹائم اپنا، دکان مکان کی قربانی، وہاں کیا پھگٹ کے مزار کے پاس اگر آپ کے محلے کے اندر کوئی بھیک منگا ہو، ہٹا کٹا نوجوان ہو اور کام کرنا نہ چاہتا ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، مزار کے پاس جا کر پڑ جائے، کوئی پیر، کوئی امیر آئے گا اور کوئی بڑا آئے گا اور اس کی منت پوری ہو گئی تو 40 دن تک بھیک کا کھانا وہ کھلا دے گا۔ اب وہ 40 دن ختم ہونے نہیں پائیں گے، کسی عورت کے بچہ ہو جائے گا، وہ 40 دن وہ بھیک کا کھانا کھلائے گی۔ اب وہاں پھگٹ کا کھانا ملتا ہے، یہاں پیسے دے کر جماعتوں میں جانا پڑتا ہے، یہاں قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ ون وے ٹریفک ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اگر بریلی بھائی یہاں آئے ہیں بہت منت کے ساتھ،
بہت سماجت کے ساتھ باادب ہو کر میرے بھائی دیکھ، دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو تو آزما کر دیکھتا ہے. تو ایک صابن منجن کولسا تیری ماں نے استعمال کیا، تیرے باپ نے استعمال کیا. پہلے زمانے میں اینٹ رگڑ کر دانتوں کو صاف کرتے تھے. کولسے کو چاپ چاپ کر ہمارے بچپنے میں ہم نے دیکھا. کوئلے میں نمک ملا کر دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے. ٹی وی میں کوئی ہلڑی آئی ناچنے والی کہ یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر تیرے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جائیں گے، فوراً تو نے کولسے کو لات مار دیا. کہاں بولنا تھا؟ انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، میں نے میری اماں کو کولسا لگڑتا ہوا پایا، میں کولسے کو نہیں چھوڑوں گا. تیری اماں اور تیرے باپ دادا کے زمانے میں لکڑیاں جلا کر چولہا استعمال کیا جاتا تھا. گیس کا چولہا آیا، فوراً جورو کو حکم دیا جا کو بھیک لے لگا کے تیرے باپ کے پاس سے کیا جہیز دے جا کر کو تیرا بابا. بولنا تھا انا وجدنا آباءنا، میں نے ہمارے اماں کو باپ کو اسی لکڑیاں کے چولہے میں پایا. دنیا کا مسئلہ آتا ہے لکڑے کے چولہے کو طلاق، دنیا کا مسئلہ آتا ہے. پہلے ہمارے جو بڑے بزرگ آبا اجداد تھے کھیت سے دھان لا کر خود جو ہے وہ کیا ہوتے وکلی جو ہوتی ہے مستل ہوتا ہے کوٹ کر چاول نکالا کرتے تھے، مرچ کو خود پیسا کرتے تھے، خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. ریڈی میڈ بریانی کیوں کھاتا ہے؟ بول انا وجدنا آباءنا. فاتحہ کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ہمارے بابا کرے تو جو چھوڑا نہ ہوتا، کیا چولہے کو چھوڑ ڈالا، مستل کو وکلی کو چھوڑ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ارے کم بخت کہیں گے، تیرا باپ جہیز کے اندر سائیکل لیا کرتا رہا، تو ماروتی اما روٹی کیوں لیتا ہے؟ تو بھی سائیکل من. تیرے باپ دادا بے عقل تھے، نہ سمجھتے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو پھر ان کے راستے پر کیوں چلتا ہے؟ یہ بات کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، جو آج کے بدعتی لوگ کہا کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے 11ویں چھوڑ دو، 12ویں چھوڑ دو، سہلم چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، کہتے ہیں یہ لوگ اللہ ہم نہ کھلا رہا ان کے پیٹ میں کہیں کچھ رہا. تو بھائی اس کا مت کھا لو کہ جنت کا کوٹا یہی ختم ہو جائے اور پھر جہنم کے اندر جا کر پیپ اور لہو پینے لگو. کچھ کوٹا جنت کے لیے بھی باقی رکھو. اللہ نے کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. پوری شریفوں کو تم ہی ہضم کر ڈالو، ڈکار دے ڈالو، 11ویں کی، 12ویں کی، زیارت کی، سہلم کی، سب کرو. وتمتعوا قلیلا، زندگی چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ نے کہا انکم مجرمون، قیامت کے دن تم آؤ گے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور منافقوں کے یہود و نصارہ کے صفوں میں تم آؤ گے. اس لیے کچھ کوٹا وہاں باقی رکھو. تو یہ جو ون وے ٹریفک ہے اسے استعمال نہ کر میرے بھائی. ہمارے جب تو ٹی وی کی چیز کو تجربے کے طور پر استعمال کرتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے سینے کو اوپر چٹان رکھ کر 3 دن اللہ کے راستے میں نکل کر دے. اسرائیل سے پیسہ آتا ہے، امریکہ سے پیسہ آتا ہے، یہود و نصارہ دیتے ہیں، کس کا باپ دیتا ہے، کیا دیتا ہے، دیکھ. اس کے بعد اگر ان کو انگریز سے پیسہ آتا ہو، یہود و نصارہ سے پیسہ آتا ہو، امریکہ سے پیسہ آتا ہو، تیری جوتی ہوگا اور اللہ کی قسم میں اثر ہوگا. آزما کر تو دیکھ لے. مزاروں کے پاس برسوں تو رہا، تیرا تحیات درست نہیں ہوا، تیرا تشہد درست نہیں ہوا، تجھے وضو کے فرائض معلوم نہیں، تجھے بیوی کو غسل کے مسائل معلوم نہیں، نیل پالش لگی ہوئی ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، غسل پر غسل، نھاونوں پر نھاون، یا مرد بھی نھاون ڈال رہا وہاں مجاور بھی نھاون ڈال رہا. اللہ تعالیٰ ایسی ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک جانور بھی اسے برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کا بٹوارا ہو جائے. ایک بدعتی اپنی بیوی کے بٹوارے کے نھاون کو، غسل کو برداشت کرتا ہے. یہاں مرد بھی ڈالتا ہے، وہاں مجاور بھی ڈالتا ہے، وہاں پیر بھی ڈالتا ہے، وہاں مرشد بھی ڈالتا ہے، وہاں امرو ملے میں بھی ہوتا ہے اور وہاں کا اجمیر شریف میں بھی ہوتا ہے. کہاں کہاں تجھے نھاونے پڑیں گے. آزما کر دے. یہاں تیرا قرآن درست ہو جاتا ہے، تیری نماز درست ہو جاتی ہے، تیری زندگی میں تہجدیں آ جاتی ہیں، تجھے شراب سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے. اور تو وہاں جاتا ہے تو گانجا ملتا ہے، وہاں جاتا ہے قوالی ملتی ہے، وہاں جاتا ہے بھنگ ملتا ہے، وہاں جاتا ہے تجھے بے پردگی ملتی ہے، ننگی اور بے برقع عورتیں تجھے ملتی ہے، ان کو ٹکر مارنا ملتا ہے. یہ اما جان بابا جان کی درگاہ ہے نا،
بالکل چھوٹے کمرے میں. شراب خانوں میں جیسے دھیمی روشنی ہوتی ہے, بالکل چھوٹا کمبختوں نے 10 کا 20 کا لائٹ لگا رکھا ہے. اب جب خوبصورت لڑکیاں جاتی ہیں زیارت کے لیے اما جان بابا جان کی, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو یہ چیزیں اخباروں کی نہیں, یہ چیزیں محدثوں کی کتابوں کی نہیں, یہ چیز شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کی نہیں, امام راضی کی تفسیر کبیر کی نہیں, اور محمد بن قاسم کے جہاد کے سلسلے کی نہیں. آنکھوں دیکھا تجربہ ہے. اگر یقین نہ آئے میں آپ کو لے جا کر دکھا سکتا ہوں کہ کچھ گنڈے لچے لفنگے کہتے ہیں جب لڑکیاں نوجوان حسین اور خوبصورت بے پردہ اما جان بابا جان کی درگاہ کے احاطے میں کمرے میں داخل ہوتی ہیں, ارے باپ ان کے پیچھے جا کو مزہ لیجیے. یہ ولیوں نے سکھایا تجھے, یہ بزرگوں نے سکھایا. ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کے مزاروں کے پاس یہ عیاشی نہیں چلے گی, یہ بدکاری نہیں چلے گی, یہ ٹکر مارنا نہیں چلے گا, یہ قوالی نہیں چلے گی, یہ شباب کو بھڑکانا نہیں چلے گا. تو جواب دیا جاتا ہے تو وہابی ہے, تو 24 نمبری ہے, ولیوں کو ماننے والا نہیں ہے. خدا کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ ہم ولیوں کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی جس طریقے سے دنیا میں زندہ ہے قبر میں بھی زندہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے برزخی حیات اسے عنایت کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو اپنی عورت کو ننگا لے جاتا ہے ولی کی توہین ہوتی ہے. ولی کے سامنے جس نے ساری زندگی گانے بجانے کو نہیں سنا اور قوالی کے نام پر تو گانا بجاتا ہے, ولی کی توہین ہوتی ہے. ولی نے اپنے کسی مرید کو داڑھی مڈانے کا حکم نہیں دیا. جب تو داڑھی مجاور اور سجادہ نکیر ولی کے مزار کے پاس بٹھاتا ہے, اللہ کی قسم ولی کی توہین ہوتی ہے. ولی کے قبر پر پھول کی چادر ڈالتا ہے, ولی کی توہین ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کی قبر اللہ تعالیٰ نے حد نگاہ تک چوری کر دی ہے اور جنت کی کھڑکی کو ولی کی قبر میں کھول دیا ہے. جس کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلے, جس کی خبر ہے جنت کا نور آئے, جس کی خبر میں جنت کی روشنی آئے, ہم کہتے ہیں اس ولی کے مزار پر تیرے دیے اس شراب کی ضرورت نہیں. اور جس ولی کے مزار میں جنت کی خوشبو آئے, ہم کہتے ہیں تیرے پھول مالا کی ضرورت نہیں. تو پھول مالا ڈال کر کہتا ہے ولی تیری خبر میں بدبو ہے, ہمیں پھولانا کو ڈال رہے. ولی تیری خبر میں اندھیرا ہے, ہم چراغ سڑے گھی کے چراغ جلا رہی. تو توہین کرنے والا. تو اس لیے میرے بھائی ون وے ٹرافک نہ بن, 3 دن آزما کر دے دیا. اللہ کی قسم کوئی برائی تجھے نظر آئے تو پھر یہ ایسا اجتماع قائم کیا جائے گا, تجھے مائک دیا جائے گا. یہ اگر ماں باپ کی نافرمانی سکھاتے ہو, حرام کا دھندا سکھاتے ہو, دوسروں کی لوٹ مار سکھاتے ہو, صبح سے شام تک یہی ذکر دے بھائی کہ تیرا کلمہ صحیح ہو جائے. کتنے علاقے ہیں کہ مردوں کو قبر میں کھڈا کھود کر ڈال دیا جاتا ہے, نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, نہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ میرے تبلیغی بھائی یہ ریاضی لشکر ہے جو جا کر بتاتا ہے کہ زندگی میں نماز نہ ہوئی تو کیا ہوا, کم سے کم موت کے بعد ایک نماز جنازہ تو پڑھ ڈالو. یہ ریاضی لشکر ہے جو ان کے زناروں کو نکالتا ہے. کئی مسلمان بھائی ہیں پیشانی پر بٹ لگائے ہوئے, پوچھا کہ کئی کا بٹ, نہیں ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں بٹ نہیں لگانا. اور جو ہے گھروں کے اندر گنیشا اور پھر رام کی مورتی, کعبے کی بھی مورتی, سب مورتیوں میں ایک مورتی کعبے کی بھی ربی ہے. یہ لوگ جاتے ہیں ان مورتیوں کو نکالتے ہیں اور انہیں کلمہ بتاتے ہیں. کوئی بیاباں, کوئی صحرا اور کوئی سمندر اور کوئی خشکی اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے محمد کے کلمے اور دین کو نہ پہنچایا ہے. تیرے مجاوروں نے کیا کیا, تیرے سجادہ نشینوں نے کیا کیا, تیرے قبر پرستوں نے کیا کیا. ون وے ٹرافک استعمال نہ کر. اللہ نے 2 کام دیے, ادھر بھی دیکھ, ادھر بھی سن, ادھر بھی سن, پھر عقل سے فیصلہ کر. 2 آنکھ دیے, بریلی شریف کا بھی دیکھ, جوہرم شریف کا بھی دیکھ. کون احمق ہے اور کون عقل مند ہے, کون ولیوں کا دیوانہ ہے, کون ولیوں کے نام پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے. عقل سے سوچ, عقل سے سوچ. ولی یہی نہیں, ولی تو ہمارے اکابرین کے اندر بھی گزرے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ کم ولی تھے؟ مولانا انعام الحسن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ کم ولی تھے؟ مولانا مظہر ناروتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کچھ کم ولی تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
حسین احمد مدنی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان کا جوتا بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور جس کے نصیب ہو جائے جوتوں کے سستے میں وہ ولی بن جائے۔ یہ ایسے اللہ والے تھے، یہ ایسے بزرگان دین تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان مجاوروں کو دیکھو، ان نقلی پیروں کو دیکھو، اور ان سجادہ نشینوں کو دیکھو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ویرپن جنگل میں ہے اور ایک ویرپن جو ہے قبروں کے پاس ہے۔ چہروں پر وحشت بھری ہوئی، داڑھی بکھری ہوئی، سر پر دھول جمی ہوئی، موٹے موٹے من کے